یہ آخر میں ایک سوال آیا ہے، میں یہ بھی لے لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں میرے دوست کا یہ سوال ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں خاتم النبیین کا ترجمہ یہ لکھا ہے نبیوں کو ختم کرنے والا، اور انہی معنوں میں مرزا صاحب نے اپنے لیے خاتم الاولاد والدین کا آخری بچہ ہونے کا معنی لکھا ہے. پھر اسی طرح مرزا صاحب نے لکھا کہ بنی اسرائیلی سلسلے کے خاتم الانبیاء عیسیٰ علیہ السلام تھے. ان تینوں جگہ پر مرزا صاحب خاتم کا معنی سلسلے کے ختم کرنے والا لیتے ہیں، لیکن آج کل احمدی مرزا صاحب کے ہی خاتم کے ان معنوں کے منکر ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ جمشید خان دیوبندی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہیں تو بہتر یہ بھی ہے کہ آپ اصل کتاب کا کوئی حوالہ بھی ساتھ لے کر آئیں. آپ نے بات تو کر دی مرزا صاحب علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے، ایک بات کر دی کہ انہوں نے یہ تین باتیں کہی ہیں، لیکن حوالہ ایک بھی چیز کا نہیں دیا. لہٰذا اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جو بات آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ صحیح کوٹ کر رہے ہیں کہ غلط کوٹ کر رہے ہیں؟ بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص کوئی حوالہ آپ کی کتاب کا دے گا تو اس کتاب کا آپ پوچھیں گے اچھا کتاب کون سی جلد میں ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، کتاب کا نام کیا ہے، وہاں سے اوریجنل حوالہ آپ کی خدمت میں ہم نکال کے دکھا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے سوال تو کر دیا بغیر کوئی حوالہ دیے، ہوائی فائر آپ نے کیا ہے یہ سوچ کے کہ جی بات میں کر دیتا ہوں، احمدیوں کے اوپر اعتراض آ جائے گا. اب سننے والے یہ سمجھیں گے کہ واقعتاً مرزا صاحب علیہ السلام نے شاید یہ بات لکھی ہے، اور شاید آج کی جو احمدی ہیں وہ مرزا صاحب علیہ السلام کی بات کے منکر ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی کوئی بات نہیں. مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی ایک اردو کی تصنیف ہے، اردو کی کتاب ہے جہاں پہ اپنے لیے خاتم الاولاد کا لفظ استعمال کیا، لیکن وہاں پہ آپ نے اس کو اردو کے معنوں میں استعمال کیا نہ کہ عربی عبارت کے طور پہ. اردو میں یہ لفظ استعمال کیا. اردو میں ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، عربی میں اسی لفظ کا کوئی اور معنی ہوتا ہے. اب عربی میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا عربی میں معنی کچھ اور ہے، اردو میں اس کا معنی کچھ اور بن جاتا ہے. لہٰذا اردو میں ایک عبارت میں ایک لفظ کا استعمال کیا جانا اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ اس لفظ کا وہی معنی مصنف کے ذہن میں عربی عبارت کا بھی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ جی خاتم النبیین کا ترجمہ ہے ختم کرنے والا. تو مرزا صاحب علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کہ کیا صرف ایک ہی جگہ پہ اس لفظ کا ترجمہ بیان کیا ہے، مفہوم بیان کیا، یا اور جگہوں پہ بھی کیا ہے؟ اگر اور جگہوں پہ بھی کیا ہے وہ تمام تحریرات سامنے لا کے رکھیں، آپ کے سامنے مضمون کھل جائے گا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ خاتم کے اوپر بڑی سیر حاصل بحث کیا. آپ نے بتایا ہے کہ خاتم کا اصل معنی کیا بنتا ہے، اور خالی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے ہوئے معنی کو کیوں لیتے ہیں آپ؟ ان ڈکشنریوں کو کیوں نہیں لیتے جو آپ کے ہاں اس وقت اب بھی موجود ہیں؟ عربی زبان کی ڈکشنریز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لسان العرب ہے، منجد ہے، تاج العروس ہے، اسی قسم کی دوسری جو بھی آپ کے ہاں ڈکشنریز ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں. خاتم تے کی زبر کے ساتھ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ خاتم تے کی زبر کے ساتھ اسم آلہ ہے. اسم آلہ کہتے ہیں کسی چیز کا آلہ، ٹول جو ہوتا ہے. اب یہ میرے پاس میری مہر ہے، یہ مہر ہے. عربی زبان میں خاتم مہر کو کہتے ہیں. کسی چیز کے اوپر تصدیق کرنے کے لیے مہر لگاتے ہیں، اس کے لیے لفظ خاتم استعمال ہوتا ہے. اب لفظ ہے یا اصطلاح خاتم النبیین، نبیوں کی مہر، نبیوں کا خاتم. خاتم کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ عربی ڈکشنریز میں آپ کے علماء خود یہ کرتے چلے آئے ہیں کہ خاتم کہتے ہیں مہر کو، نبیوں کی مہر. غامدی صاحب جیسے آپ کے علماء جو ہیں، اسی طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے آپ کے علماء جو ہیں، باقی بھی جو ہیں، وہ بھی مہر کا معنی لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مہر کا مطلب آخری کس طرح ہو گیا، اور کن معنوں میں؟ اگر آخری کرنا بھی ہے تو کن معنوں میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے استعمال کیا، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا. اپنے علاوہ بھی بعض دوسرے لوگوں کے لیے خاتم کا لفظ استعمال کیا، النبیین نہیں، خاتم النبیین نہیں، لیکن مثلا حضرت علی کے لیے خاتم الاولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے لیے خاتم المہاجرین کا لفظ استعمال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حدیث آپ کے یہاں بھی موجود ہے، ہمارے یہاں بھی موجود ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ ترجمہ کیا ہے. حضرت علی کے لیے جب خاتم الاولیاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں آخری ولی. اب کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتا، پرانا ولی آ جائے تو آ جائے، نیا ولی پیدا نہیں ہو سکتا امت کے اندر. کیا یہ ترجمہ آپ کرتے ہیں؟ آپ یہ ترجمہ نہیں کرتے. آپ خاتم الاولیاء کا ترجمہ کرتے ہیں بہترین ولی، ولیوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا. خاتم المہاجرین جب حضرت عباس کے لیے آتا ہے تو کیا آپ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اب حضرت عباس کے بعد اس امت کے اندر کوئی مہاجر پیدا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، آپ یہ ترجمہ نہیں کرتے، نہ آپ کے علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں. وہ اس کا یہ مطلب کرتے ہیں کہ بہترین ہجرت کرنے والے حضرت عباس تھے. جب باقی تمام مقامات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اس لفظ کو استعمال کر کے اس کی تشریح بیان کر دی اور آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا بالکل برعکس آپ معنی کر دیتے ہیں. ہم جو معنی کرتے ہیں ڈکشنری کے مطابق ہے، آپ جو معنی کرتے ہیں وہ ڈکشنری کے مطابق نہیں ہوتا.
آپ اصل مطلب سے ہٹ کے مطلب کرتے ہیں اور ہمارے اوپر اعتراض دھر دیتے ہیں کہ احمدیوں نے اصل مطلب سے انحراف کیا ہے. اصل مطلب سے اصل میں انحراف کرنے والے آپ لوگ اور آپ کے علماء ہیں, ہم نہیں ہیں. اگلی دفعہ اگر آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی بھی عبارت پیش کرنی ہے, بہتر یہی ہے آپ پیش کریں ایسی عبارت کو جس کے ساتھ آپ حوالہ بھی دے سکیں. آخری اس کے اندر جو ایک شک تھی وہ رہ گئی, وہ بھی بیان کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاتم الانبیاء کا لفظ استعمال کیا موسوی سلسلے میں. خاتم کا مطلب ہے بہترین. امت موسویہ میں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہترین خلیفہ, سب سے بہترین خلیفہ جو تھے, خاتم الخلفاء کا لفظ استعمال کیا, خاتم الانبیاء کا لفظ استعمال نہیں کیا. بعد ہوئے ان کی امت میں, موسوی امت میں خاتم الخلفاء ان کو اس لیے نہیں کہا کہ وہ آخری ہیں, اس لیے کہا کہ وہ اپنے مقام کے لحاظ سے آخری ہیں, یعنی درجے کے لحاظ سے ان سے آگے اور کوئی نہیں ہے امت موسویہ میں, خلفاء میں. اب یہی مضمون ہے, اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, کچھ 36 منٹ کی ویڈیو ہے, اس چینل کے اوپر پڑی ہوئی بھی ہے, اور بعد میں میں کوشش کروں گا کہ جب یہ ویڈیو اس لائیو سٹریم کے بعد یہ اپلوڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ اس مقام پہ میں اس کو بلکہ لنک بھی کر دوں گا میرے چینل کے اوپر سے. ہمارے چینل پہ جا کے آپ اس ڈیٹیل ویڈیو کو 35-36 منٹ کی ہے, جس میں قرآن کی آیت, عربی زبان, سیاق و سباق, حدیث, علماء سلف, ان تمام کی روشنی میں خاتم النبیین کا جو حقیقی معنی ہے وہ میں نے وہاں پہ بیان کیا ہے. وہاں پہ انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے, آپ کی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی.